الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أرقانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ثم صلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور دن عطا کیا کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ کا جتنا شکر بجا لایا جائے کم ہے۔ یہ زندگیاں، یہ دن، یہ ایام، یہ ساعات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص لطف ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس میں اپنا تزکیہ نفس کریں، اور اسی لیے ہم یہ سلسلہ گفتگو جو ہمارے بزرگوں نے رکھا ہے حدیث عنوان بصری، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان تزکیہ نفس کر کے کمال تک پہنچے۔ ہماری روش یہ رہی ہے کہ پہلے فقہی مسئلہ بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد حدیث عنوان بصری کے موضوع کو چھیڑا جاتا ہے۔ آج جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ کوئی توضیل مسائل میں سے نہیں ہے، کسی مجتہد کا قول نہیں ہے، کسی عالم دین کا قول نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات کی طرف سے صلوات پڑھیے محمد۔ مولا امیر کائنات اپنی خاص کتاب، معروف و مشہور کتاب نہج البلاغہ میں ایک فقہی احکام، ایک حکم بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے اس کو تو ارشادات میں آپ جائیں گے، اردو میں جو ترجمہ ہے ارشاد نمبر 39 ہے نہج البلاغہ کا، جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض۔ نوافل اگر فرائض کی ادائیگی میں سد راہ بن جائیں تو ان سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی کیا ہے کہ ہر کسی چیز کا اپنا مقام ہے۔ مستحبات بہت اچھی چیزیں ہیں، مستحب نمازیں بہت اچھی چیزیں ہیں، میں ان کا انکاری نہیں ہوں، نہ ہی امیر کائنات انکاری ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب دو چیزیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، ایک طرف فرائض ہیں، ایک طرف مستحبات ہیں، تو حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے فرائض کو چھوڑ کر مستحب انجام دیا تو قرب خداوندی حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت کا تقاضا یہی ہے، عدالت کی تعریف یہی ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پر رکھا جائے، مستحب کو مستحب کے مقام پر رکھا جائے، واجب کو واجب۔ ایک بہت بڑی چیز، ایک بڑا حکم جس سے ہمارے نوجوان دوست ناآشنا ہیں وہ ہے قضا نمازیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو قضا نمازیں ہیں، جب آپ قضا نماز ادا کریں گے، ایک تو آپ نے ادا کر دی، اس کے بعد کوئی قضا ہو جاتی ہے نماز، تو یہ مت سوچئے کہ یہ آپ پہ مستحب ہے، نہیں، یہ واجب ہے۔ آپ جب بھی کوئی قضا نماز ادا کریں گے تو واجب کی نیت سے ادا کریں گے، یعنی جو آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ آپ پر
واجب ہیں۔ اچھا اب آ گئے ہمارے دوست کہ بھئی نماز ہمارے پاس کتنی واجب ہیں، بہت زیادہ نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں اور ہمارے پر واجب بھی ہیں، تو پہلے واجب کو ادا کرنا چاہیے نا، اس کے بعد مستحب کی طرف جانا چاہیے۔ تو امیر کائنات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور ایک حکم بتاتے ہیں کہ شیعو یاد رکھ لو کہ اگر تمہارے اوپر کچھ ڈیوز ہیں، واجبات، واجب نمازیں ڈیو ہیں، تو ان کی فکر کرو۔ مغرب کی نماز کے لیے اٹھے، صبح کی نماز کے لیے اٹھے، مثال کے طور پر 2 رکعتیں ہمارے پر واجب ہیں، 2 نفل ہیں، ٹھیک؟ تو جو 2 نفل آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پر کوشش کریں کہ 2 رکعت آپ کسی بھی جو آپ کی مس ہوئی ہے، جو آپ کی قضا نماز ہے وہ ادا کریں۔ اسی طرح سے ظہر کے مستحبات ہیں، نوافل مستحب ہے، آپ کی واجبات رہتی ہے تو کوشش کریں واجبات ادا کریں، نوافل جو ہیں ان کو انشاءاللہ بعد میں مکمل کر لیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب آتے ہیں ہمارے اصل موضوع کی طرف۔ حدیث عنوان بصری کا سلسلہ گفتگو ہے، اور 2 فراز یعنی 2 نکات جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی عبداللہ عنوان بصری کو بیان فرمائے، تعلیم فرمائے کہ عبودیت کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ اپنے مال کو مال نہ سمجھے، اپنا مال نہ سمجھے، اپنی ملکیت نہ سمجھے، اس پر گفتگو ہو چکی۔ دوسرا نقطہ جس پر کل گفتگو ہوئی وہ یہ ہے کہ امور کی تدبیر کے اندر خود کو ضعیف اور ناتواں سمجھے، خود کو سمجھے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، کسی تدبیر کے اندر میرا کوئی، صرف میرا کام یہ ہے کہ میں کوشش کروں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرے گا وہ اس کی جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا۔ اب آتے تیسرے نقطے کی طرف۔ تیسرا نقطہ حقیقی عبد بننے کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں مشغول رہا کرو، عنوان بصری۔ اگر تم، اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ انفاق کرو۔ ابھی انفاق کیا ہے؟ انفاق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ ابھی رزق کا جب لفظ آتا ہے، میں نے سرنامہ کلام میں بھی آیت پڑھی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس سے انفاق کرتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ رزق کی تعریف کیا ہے؟ کیا رزق؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق کا مقصد یہ نہیں ہے، رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دال اور روٹی یا پیسہ، نہیں، صرف دال روٹی پیسہ یہ رزق نہیں ہے، یہ مال، دنیاوی مال، یہ رزق نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو ملتی ہے اس کو رزق کہتے ہیں۔ اب مثال دوں میں، اس کا کیسے انفاق ہوگا؟ بھائی مال تو ہم انفاق کر سکتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے 1000 روپے پڑا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا ہماری جیب میں، اٹھا کے 500 فقیر کو دے دیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے پاس آٹا رکھا ہوا تھا، اس میں سے اٹھا کے ہم نے ایک حصہ فقیر کو دے دیا، غریب مسکین کو دے دیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم بھی ہے، بہت ساری چیزیں نا، جو بھی میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے وہ رزق ہے، تو علم بھی رزق ہے۔ اس کا انفاق کیسے ہوگا؟ کہا کہ آپ دیکھو، آپ کو اچھی ریاضی آتی ہے، میتھس میں، ہمارے نوجوان دوست موجود ہیں یہاں پر، آپ کو اچھی ریاضی آتی ہے، اس کا انفاق کیسے کرو گے؟ اٹھو، ایک جگہ پر جاؤ، اپنے محلے میں ایک جگہ دیکھو، وہاں پہ چھوٹا سا بورڈ لگاؤ، نوجوانوں کو اکٹھا کرو اور میتھ سکھاؤ، مما رزقناہم ینفقون۔ صرف یہ نہیں ہے دال روٹی، آپ کو دینی تعلیم آتی ہے، قرآن آپ کی تجوید اچھی ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، جو چیز آپ کی ملکیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو رزق عطا کیا ہے، اس کا بھی انفاق کرو۔ کیسے کرو؟ جا کے دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ بینک میں ہیں، ہمارے تلمیذ بھائی ماشاءاللہ سے یہ کام کرتے بھی ہیں، میں ان کی مثال دوں گا، آپ بینک میں ہیں، آپ کی پرچی سے، ایک سائن سے، ایک دستخط سے کسی غریب، کسی مومن کا بھلا ہو سکتا ہے، مما رزقناہم ینفقون، پرچی لکھ کر دو، اس کی مشکل حل کرو، یہ بھی انفاق ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
تو مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ، اور کیا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے اس سے انفاق کرتا ہے۔ اور اس انفاق کی سب سے بہترین مثال سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کچھ معصومین کے قول کہاوتیں بن جاتی ہیں، اتنا استعمال ہوتی ہیں کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہوتا، عربی ادب کی مثالیں بن گئیں۔ ان میں سے ایک قول ہے حضرت سیدہ کا، جن میں انہوں نے فرمایا اجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر۔ انفاق کی بہترین مثال، دو جملوں میں بی بی نے انفاق کو سمیٹ دیا۔ بھائی پہلے دیکھو، اگر تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو کس کو دینا ہے؟ پہلے پڑوسی، اس کے بعد گھر۔ امام حسن علیہ السلام سے فرمایا۔ اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے، تبرک بنٹ رہا ہے تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میں خود پہ مثال دے رہا ہوں، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی پہلے بریانی کی پلیٹ میں چھپر کر لوں، تھوڑا سا کھا لوں، گھر والوں کو بھی لے جاؤں۔ زہرا سلام اللہ علیہ ایسا نہیں، زہرا فرماتی ہیں پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر۔ اسی لیے تو جب انہوں نے انفاق کیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ دہر کی آیت نازل ہوئی زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں۔ کیوں؟ انفاق کیا، پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر۔ شخصیت زہرا، اب دیکھیں ذکر آ گیا شخصیت زہرا، صلوات پڑھ دیجئے محمد وال۔ یہ گفتگو کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، بہت مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ اچانک ایسا نقطہ آتا ہے، یہ فیض ہے، لطف خاص ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اور ابھی میں نے زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا، حالانکہ میرا موضوع کچھ اور تھا۔ یہاں پر دیکھیے گا، ہمارے نوجوان دوست موجود ہیں، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، الکوثر، سورہ کوثر کس کے لیے نازل ہوئی بھائی؟ سب جانتے ہیں نا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو کوثر کہا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا سورہ کوثر کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ان شانئک هو الابتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہاری نسل دم بریدہ ہوگی، ٹھیک، تمہارے دشمن کی نسل، اے نبی تمہارے دشمن کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، دم بریدہ ہوگی۔ کہہ دیا نا، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک۔ کیوں؟ کیونکہ عاص بن وائل، یہ عمرو عاص جو تھا اس کا باپ، عاص بن وائل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آج محمد کیا ہو گیا؟ دم بریدہ ہو گیا، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، تمہاری نسل، تمہارے دشمن کی نسل جو ہوگی وہ آگے نہیں چلے گی۔ لیکن دوستو غور کریں، فکر کریں، کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی نسل آگے نہیں چلی؟ یہ خود عاص بن وائل جو یہ جملہ کہہ رہا ہے اس کا بیٹا ہے، ایک نہیں ہے، 2-3 بیٹے ہیں، عمرو عاص اس کا بیٹا ہے۔ تو ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرے دشمن کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسل بڑھ رہی ہے۔ تو بھائی اس کو تفسیر کیسے کریں؟ کمال ہے، واقعاً کمال ہے۔ سارے مفسر جو شیعہ تھے ہمارے وہ پریشان تھے، اس میں سے ایک اہل سنت فخر رازی نکلتا ہے اور اس گتھی کو سلجھاتا ہے، اور بڑے کمال کے ساتھ اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ کہا کہ اس کا مطلب مادی اولاد نہیں ہے، معنوی برکت سے میزن اولاد ہے۔ جو بھی آس کی اولاد ہوگی، محمد کے دشمن کی اولاد ہوگی، اس کی نسل یعنی اس کی نسل کے اندر برکت آگے نہیں چلے گی، وہ ہمیشہ عباسیوں کی صورت میں ہو، امویوں کی صورت میں ہو، لعنت اللہ علیہ ہوگا، جبکہ تیری نسل رحمت اللہ علیہ ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے تفسیر انا اعطیناک الکوثر کی۔ تمہارا دشمن ابتر ہوگا، یعنی اس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ مادی نسل تو چل رہی ہے، ان کی اولادیں ہو رہی ہیں، لیکن جا کر دیکھ لیجئے گا ان کی قبروں کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اور محمد کے جو بیٹے ہیں ان کی قبریں زیارت گاہ بنی ہوئی ہیں، لاکھوں زائرین آتے ہیں وہاں سے قصب فیض کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے تعجب کی بات یہ ہے
فخر رازی اہل سنت ہے، لیکن کس طرح سے اس گتھی کو سلجھایا؟ کہا کہ اصل فضیلت زہرا سلام اللہ علیہا اس میں چھپی ہوئی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے اس کا سلسلہ رحمتوں سے بھرا ہوگا، خیر کثیر ہوں گے، جہاں جہاں جائیں گے ان کو عزت ملے گی، ان کو شرف ملے گا، اور اس کے برعکس اس کا جو دشمن ہوگا اس کو ہمیشہ لعنت اور پھٹکار ملے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہم سمجھتے ہیں، یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنا مطالعہ ہے میرا، ٹھیک ہے، حقیر چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں محب اہل بیت موجود نہیں ہے، واللہ باللہ ان کے پاس ایسے ہیرے موجود ہیں جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے لیکن مدح اہل بیت دل کھول کر کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آلوسی ہے، علامہ آلوسی، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام اہل سنت، اور ہے بھی کٹر شیعوں کا مخالف، لیکن معلوم ہے آپ کو جب تحریف کا مسئلہ آتا ہے، کہا کہ تحریف یعنی قرآن کو تبدیل کرنا، بدل دینا۔ کچھ لوگوں کے اندر بحث چلی، علماء کے اندر بحث چلی کہ قرآن یہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں چینجنگ کر دی گئی ہے، تحریف ہو گیا ہے یہ قرآن۔ یہاں پر آلوسی بڑا جملہ فرماتے ہیں، آتا ہے آلوسی کہتا ہے کہ میں نہیں مان سکتا کہ قرآن تحریف ہوا ہے۔ ارے بھائی آلوسی صاحب کیسے اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ غلط، نہیں، میں نہیں مان سکتا قرآن تحریف ہوا ہے، یہ میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، میں بالکل نہیں مان سکتا۔ جب آلوسی سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنے یقین کے ساتھ آلوسی صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن تحریف سے پاک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو بڑا ہی عجیب جملہ فرمایا۔ آلوسی اہل سنت فرماتا ہے کہ اس لیے میں تحریف کی بات کو نہیں مان سکتا، کیونکہ جہاں علی موجود ہو وہاں قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جناب علی، تو مما رزقناہم ینفقون، انفاق کرنا ہے، اور انفاق کی پہلی شرط جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما دی کہ صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ جب اپنے ملکیت کو، اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اللہ کی دی ہوئی چیز سمجھیں گے، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں۔ میرا تھا ہی نہیں، کل میں نے کیشیئر کی مثال دی تھی، کیشیئر کے پاس لاکھوں روپے آتے ہیں، لاکھوں روپے دے رہا ہے، کیا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ کیونکہ اس کا مال نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اگر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے حقیقی عبد بننا ہے تو انفاق کیجئے، مشکل حل کیجئے۔ حضرت آیت اللہ فاضل لنکرانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجتہد تھے، فرمایا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، بڑا مشہور قول ہے ان کا، کہا کہ جاؤ مستحبات اگر ادا نہیں کر سکتے، جاؤ لوگوں کی مشکلات حل کرو، قیامت کے دن مستحبات کا حساب میں تمہاری طرف سے دوں گا، جاؤ لوگوں کی خدمت کرو، انفاق کرو، جا کر لوگوں کی مشکلات حل کرو۔ حضرت یہ ہمارے عرفاء عظیم مثالیں، حضرت آیت اللہ طباطبائی، قاضی طباطبائی، بہت بڑا نام ہے۔ حضرت آیت اللہ قاضی طباطبائی کی وصیت میں جو انہوں نے تعلیمات کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں لوگوں کو، ان میں ایک نقطہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر روز حدیث عنوان بصری پڑھا کرو۔ یا قاضی طباطبائی صاحب یہ کیا کرتے تھے؟ قاضی طباطبائی صاحب بازار میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی غریب مومن ہے، سبزی فروش، ایک کو دیکھا سبزی فروش، ایماندار، اہل تقوی، اچھا پرہیزگار، نیک انسان، سبزیاں بیچ رہا ہے، ٹھیک، لیکن کیا ہے کہ بازار میں دو نمبری بہت ہوتی تھی، سارے جو لوگ تھے، جو بھی گاہک تھے، دوسروں کی دکان پر جاتے تھے، اس غریب کی دکان پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت آیت اللہ تعالیٰ دیکھیں عالم دین کس طرح سے کام کرتا ہے، انفاق کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں ان سے جو گلی سڑی سبزیاں ہوتی ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں، روزانہ یہ کرتے ہیں۔ مغرب کے ٹائم پہ دیکھا ایک ان کا شاگرد تھا، انہوں نے نوٹ کیا اس بات کو، جا کے استاد سے پوچھا کہ استاد گرامی کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو میں نے نوٹ کیا ہے، دیکھا ہے میں نے آپ کو کہ آپ اس سبزی فروش کے پاس جاتے ہیں اور گلی سڑی سبزیاں اس سے لے کر آتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے بھی دیتے ہیں، تازہ سبزیاں پھل کیوں نہیں خریدتے؟
حضرت آیت اللہ طباطبائی نے بڑا ہی عجیب جملہ فرمایا کہ دیکھو میاں، یہ جو گلی سڑی سبزی ہے نا، اس سے کوئی لے گا نہیں، ٹھیک، اور میں کرنا چاہتا ہوں اس کی مشکل حل، کیونکہ یہ ایماندار بندہ ہے، 2 نمبری نہیں کرتا، اس کے گھر میں مالی مشکلات ہیں، تو میں اس کی مالی مشکلات حل کرنے کے لیے گلی سڑی سبزیاں لے لیتا ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ یہ کل مفت خور نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عادت پڑ جاتی ہے انسان کو، مفت میں جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو انسان، یہ ہمارے بزرگان ہمارے لیے درس ہے، ہمارے سیرت ائمہ علیہ السلام تو دور کی بات، اگر ہم سیرت علماء کو دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے نکات ملیں گے جو ہماری زندگی میں اگر ان پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو کمال اور سعادت کو پا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مومن کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا مومن کی حمام کے بارے میں، متقی کی۔ دوست جہاں پر موجود ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ مطالعہ کیجئے۔ واللہ باللہ نہج البلاغہ کے اندر جو خزانہ موجود ہے، حمام کا خطبہ بڑا مشہور خطبہ، اس کے اندر متقیوں کی علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ سمجھتے ہیں کیا ہے متقی، کس کو کہتے ہیں؟ ہم خود سب ہم سمجھتے ہیں 4 رکعت نماز پڑھ لی، مسجد میں آ گئے، روزے رکھ لیے، خود کو کہہ دیا متقی۔ جب علامات بیان کرنا شروع کی حضرت امیر کائنات نے تو فرمایا کہ ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا اور حمام کا انتقال ہو گیا۔ الصحابی، حضرت علی علیہ السلام کا صحابی، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا، لیکن کیا ہے، ہضم نہیں کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں متقی کے بارے میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، فرمایا یا رسول اللہ، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ المؤمن یزنی، فرمایا کہ ہاں ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے، مومن زنا کر سکتا ہے۔ اچھا، ہل مومن یسرق، یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ بھی ممکن ہے، مومن چوری بھی کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا ہل مومن یکذب، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر مومن ہوگا تو ملعون نہیں ہوگا، جھوٹا جو ہوگا ملعون ہوگا۔ اچھا، فرمایا کہ آپ نے ابھی 3 گناہ مجھے بتائے ہیں، ایک ساتھ تو بھائی میری توفیق نہیں ہے کہ میں چھوڑ دوں، یا رسول اللہ کوئی ایسا رستہ بتائیے، ان میں سے ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، مجھے پیکیج دیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پیکیج، اس کو پیکیج چاہیے تھا، کوئی ایک ایسا گناہ بتا دیجئے جو میں چھوڑ دوں، سارے 3 کے ساتھ ایک ساتھ تو میں نہیں چھوڑ سکتا سب۔ کہا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب یہ کیا ہوا؟ وعدہ کر کے آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ضمیر زندہ تھا نا اس کا، نبی سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے جناب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دیکھیے معصوم کیا ہوتا ہے، معصوم جو بھی بات فرماتا ہے اس کے اندر مصلحت ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ گیا، اس کو چوری کی تو اجازت ملی ہوئی تھی، زنا کی اجازت ملی ہوئی تھی، گیا، اب زنا کے قریب گیا، وہاں پہ اس کو سوچ آئی کہ بھائی میں زنا تو کر لوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے پوچھیں گے بھائی بتاؤ زنا تو نہیں کرتے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ کمٹمنٹ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ زنا کو چھوڑ دیا، چوری کرنے گیا، سوچا کہ چوری کروں، وہاں پر بھی یہ بات ذہن میں آئی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمٹمنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہوں میں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی میں چوری کروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ لیں کہ بھائی کہیں چوری تو نہیں کی، چوری تو نہیں کرتے، تو وہاں پہ میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، بولا چوری بھی چھوڑ دی۔ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے بڑے کرم نوازی کی، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں 3 گناہ نہیں چھوڑ سکتا ساتھ میں، لیکن آپ نے ایسا نسخہ بتا دیا کہ ایک ہی ساتھ 3 گناہ چھوڑ دیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جناب علی، یہ ہے میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ جو نورانی چہرے میرے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ آج جس آیت کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ینفقون پہ بحث ہوئی ہے، انشاءاللہ کل
صلات کے بارے میں جو ذکر آیا ہے، دیکھیے 750 مرتبہ صلات کا ذکر کم و بیش قرآن کے اندر آیا ہے۔ یہ جب بھی آیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مصائب کے جملے مجھے پڑھنے تھے، لیکن آج مجھے تھوڑا سا جلدی ہے، اس وجہ سے میں یہ آج مصائب آپ سے معذرت چاہ کر صرف دعائے خیر کروں گا اور آپ سے رفع زحمت چاہوں گا۔ میرے مالک بحق کے محمد و آل محمد، بحق کے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، بحق کے چاردہ معصومین، ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے میرے مالک ہمیں اچھا سننے، اچھا بننے، اچھا بولنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو دوست و نوجوان ازدواجی مسائل میں مشکلات کا شکار ہیں، ان کی یہ مشکلات حل فرما۔ میرے مالک جو دوست جو مومنین مقروض ہیں، ان کے قرض غیب کے خزانے سے ادا فرما۔ اے میرے مالک ہمارے دوستوں کو، مجھے اور سب کو، ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اعوان و انصار امام زمانات جل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں شامل فرما۔ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے بزرگان، علماء، فقہا جو بھی دین کی خدمت ابھی کر رہے ہیں، ان کو طول عمر باعزت عطا فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے درجات بلند فرما۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس سورہ فاتحہ ہے۔ سید عابد حسین جعفری اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سید یوسف حسین جعفری، سید مبارک حسین جعفری اور ان کے تمام خانوادہ، سید سعید حسین جعفری، اور اس کے علاوہ ان امام بارگاہ میں، اس عمارت میں یہ جو ہمیں درس گاہ ملی ہے، جن بزرگوں نے جو زندہ ہیں، ان کی طول عمر عزت کے لیے، ان کی جو ہے عزت اور وقار میں بلندی، توفیقات خیر میں بلندی کے لیے، اور جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص جن کا میں نے نام لیا ہے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم الخیرات، انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر۔ صلوات